السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ لاسٹ ٹائم میں نے جو ویڈیو آپ لوگوں کو ریلیز کی تھی وہ تھی انڈیویجول بروج کے اوپر سورج گرہن کے اثرات۔ آج میں دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں، اسی کا پارٹ 2، پہلی والی کا سورج گرہن کا، کہ پاکستان پہ اس کے اثرات اور دنیا پہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ایک بات جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کیا، اور تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں، یہی ہے کہ براہ مہربانی میں نے صرف سوشل میڈیا پہ اپنا یوٹیوب چینل یہ ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے بنایا ہے، باقی خاص طور پر یہ فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، ویب سائٹ، ان پہ اپروچ نہ کریں، اور نہ میں اس پہ کنسلٹیشن کا کام کرتا ہوں۔ میرا کام ہوتا ہے صرف اور صرف پی سی ہوٹل کراچی اور ARY ڈیجیٹل پہ اپنے شو میں کرتا ہوں۔ دوسری چیز، اب چونکہ عید آ رہی ہے اور یہ آپ کو کل انشاءاللہ تعالی مل جائے گی، رات میں ریکارڈ کر رہا ہوں، صبح مل جائے گی۔ جو انڈیویجول کی تھی، جو کام تھی جس میں صدقہ اور وظیفہ، وہ تو میں بتا چکا ہوں، وہ تو آپ کر ہی لیں گے، لیکن یہ دنیا پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ بتاتا ہوں۔ پلس ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، عید کے بعد میرا آفس جو ہے پی سی ہوٹل کراچی میں، جہاں کا نمبر ہے 02135685501 اور دوسرا نمبر ہے 02135685021، وہاں کا اب ٹائم شیڈول چینج ہو جائے گا۔ اب یہ عید کے بعد کھلے گا جو وینسڈے والے دن، بدھ والے دن، تو دوپہر کے 3 سے شام کے 7 ساڑھے 7 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے کمرشل اور پرائیویٹ کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکیں گے۔ اور جو بیرون ملک سے کال کرتے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ کال کیجیے گا، جو پاکستانی وقت بتایا میں نے، تو آپ کہیے میرے اسسٹنٹ کو کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجیے، تاکہ آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لوں، دونوں طرف اطمینان ہو جائے۔ اور یہاں میرے چیسٹ کے اوپر چل رہے ہیں، مونوگرام کے اوپر، فیس بک پہ، لنکڈ ان، میسنجر، ویب سائٹ ہے، کٹ کراس لگا ہوا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ضروری چیز ہوتی ہے، بتاتا ہوں۔ اس سورج گرہن کے امپیکٹ بتانے سے پہلے ابھی آپ کو فریش کر دوں، ریسنٹلی جو میں نے 4 مہینے پہلے اپنے ARY نیوز کے شو میں کہا تھا کہ الیکشن تو ہوں گے، آگے پیچھے ضرور ہو سکتے تھے، مگر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آ جائے قدرتی آفت تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ مجھے الیکشن ہوتے ہوئے لگتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ دوسری چیز جو میں 4 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ پہلے عدلیہ کو تھوڑا سا ڈسکمفرٹ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد عدلیہ جو کرے گی وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، آج تک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا، مجھے نہیں لگتا الیکشن سے فرار ممکن ہو پائے گا۔ اور جو دنیا کے حالات بولے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب جو میں گرہن کا امپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا یہ گرہن جو لگ رہا ہے یہ بڑا ان یوزول ہے۔ ویسے تو ہر سال 2 گرہن لگتے ہیں، سورج کو بھی اور چاند کو بھی، لیکن اس سورج گرہن میں کیا مختلف ہے بات؟ ایک تو یہ سورج گرہن ہو رہا ہے، حالانکہ یہ اس کی ایگزالٹیشن کا مقام ہے، مگر چونکہ وہاں پہ جو میں عرصے سے بتا رہا ہوں راہو بیٹھا ہوا ہے، اور راہو اس کو گرہن لگا رہا ہے، ورنہ یہاں پہ بہت اچھا ہوتا، فائدہ مند ہوتا۔ دوسری چیز یہاں پہ اب آپ دیکھیں، جب گرہن لگ رہا ہے تو مرکری، راہو، سن، اور پھر اتفاق سے یہ دیکھیں مون بھی وہاں پہ، اور سن تو ہے ہی ہے۔ مرکری جو آپ کو ڈیٹیں دی تھی، ان ڈیٹوں کے بعد کھیل دیکھیے گا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود دکھا دے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ دوسرا وینس، ہاں تھوڑی اچھی پوزیشن میں پڑی ہوئی، لیکن وہ بھی فار دا ٹائم بینگ۔ اب آپ یہ دیکھیں مارس، منگل جو پڑا ہوا ہے وہ جیمنائی میں پڑا ہوا ہے، اور جیمنائی کا مالک ایریز میں پڑا ہوا ہے، جو کہ مارس کا گھر ہے۔ اس کو ہماری ویدک اسٹرالوجی میں کہتے ہیں پریورتن یوگ، ایک دوسرے کے گھر پہ قابض ہو گئے، یہ فرق دونوں کا یہ ہے۔ تو وہاں پہ حالانکہ مارس جیمنائی میں اچھا نہیں ہوتا، اور مارس ابھی آگے جا کے بھی جو جا رہا ہے کینسر میں، وہ کوئی اچھا رزلٹ نہیں دیتا، وہاں پہ برا ہوتا ہے۔ تیسری چیز، میں نے
اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، یہ ٹیکنیکلٹی ہے لیکن بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو پڑوس میں میری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو آتی بھی ہے، اور بہت کچھ ایک دو یہاں بھی ہیں، باقی میں ان کی طرح نہیں ہوں، ان برسنے لگے گا، از غیب سے مدد ہونے لگے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ باتیں میں نہیں کرتا، فضول۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اب آپ دیکھیں، میں ابھی نکشتروں پہ نہیں گیا، اب جو میں بار بار آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نیپچون پائسز میں آ گیا، گو کہ ہماری ویدک ایسٹرالوجی میں اس کا انڈیویجول زائچوں پہ اتنا اثر نہیں ہوتا، مگر منڈین ایسٹرالوجی کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا بہت عرصے پہلے کہ جب لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا پانی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، اور ابھی ریسنٹلی 2 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں پھر آ رہا ہے پانی، اور نارتھ کے سائڈ سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا گلگت بلتستان میں اس موسم کے اندر بارش اور سیلاب اور اولے پڑ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے بحکم اللہ۔ اب جو جوپیٹر جائے گا ایریز کے اندر، اس کے دوست کا گھر ہے، بہت اچھا ہے وہاں پہ، مگر راہو جو میں آپ سے کہتا تھا گرو چنڈال یوگ، نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیا ہوتا ہے، چنڈال۔ راہو جوپیٹر کے لیے ایک چنڈال بن گیا، اور گرو کے افیکٹس یہاں ڈفرنٹ ہو جائیں گے۔ گرہن تو ہے ہی اپنی جگہ، اور نکشتر بھی اپنی جگہ ہیں، پھر نظرات کے کھیل ہونے۔ تو اب ان ٹوٹیلٹی اگر اس کو آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر جو آپ کو میں نے عرض پہلے بھی کیا تھا کہ اب جہاں جہاں جو بھی پارٹیاں دنیا میں کہیں بھی ہیں، چاہے وہ فرانس ہو، جرمنی ہو، اور آپ کا امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو۔ انڈیا کے لیے تو خاص طور پہ میں نے اڈانی کا جب کہا تھا، اور اس کے لیے بہت سارے انڈینز نے مجھے بڑے شکریہ ادا کیا کہ ہاں اللہ نے، میں تو اللہ ہی بولوں گا، اللہ نے بچایا، اور ہے بھی اللہ، کہ آپ ورنہ ہم اور پھنس جاتے اس میں شیئر کے اندر۔ اور مودی جی کے لیے میں نے کہا تھا پرابلمیں آ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ اب یہ گرہن جو ہے، یہ ساری جتنی اس وقت کی موجودہ حکومتیں ہوں گی نا، ان کے لیے بہت برا ہوگا، بہت برا اس سینس میں ہوگا۔ سن ہے بادشاہ، جب بادشاہ کو آپ کیچڑ میں ڈال دیں، پھنسا دیں، اس کے لیے گرہن جو ہوتا ہے وہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ حکومتوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے وہ فرانس ہو، پرابلمیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تیسری چیز، اب غور کیجیے گا کیونکہ سیٹرن کی نگاہ ہے اس گرہن پہ بھی، اور جب گرو وہاں جائے گا، میں نے کہا تھا معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ابھی رات کا 1 بج رہا، صبح تک یہ آپ کو ایڈٹ ہو کے مل جائے گی۔ سیٹرن معلم میں فلک ہے، ٹیچر آف اسکائی ہے، اور میں نے کہا تھا جس نے غلط کیا، جس نے برا کیا وہ برا نتیجہ بھگتے گا، جس نے اچھا کیا اس کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ پاکستان میں سیاست میں بار بار میں عرض کر رہا تھا عدلیہ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے گا، اور آج بھی یہی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ سیٹرن کی جب جوپیٹر کے اوپر نگاہ پڑے گی تو جوپیٹر تو عدلیہ ہی ہے نا، تو سیٹرن اس کو وہی کام کرانے پہ، اللہ کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ جو لیگل اور جو قانون کے دائرے میں آتا ہے اس کے اندر چلنا پڑے گا، بحالت چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ اور یہ اتنی بات کر رہا ہوں، یہ بہت سارے عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ سیاست دانوں میں بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اپنا کہ جی عمران خان صاحب کا کیا ہوا، اس پہ بہت کچھ بول چکا ہوں میں۔ دیکھیں، جب عمران خان صاحب نہیں گئے تھے، اس سے 1 سال پہلے میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی تھی، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب عمران خان صاحب ہٹے تھے اس کے 1 ہفتے بعد کہ ان کی مقبولیت کا گراف اب اوپر اٹھتا چلا جائے گا۔ پھر ضمنی الیکشنوں میں بتایا کہ سوئپ کریں گے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا اس وقت دور دور تک ان پہ تو فرد جرم عائد ہو رہی تھی اس وقت، اور جب میں نے بتایا اس وقت تک تو بہت ہی مشکل حالات تھے، میں نے کہا وہ بنیں گے، امکان لگتا ہے۔ آپ نے وہ دیکھا، حکومت چلی بھی، اور پھر جو معیشت کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ
انفلیشن آئے گا اور ستیہ ناش ہوگا، وہ بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب جو یہ گرہن کا امپیکٹ آئے گا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ منڈین ایسٹرالوجی ہے تو اس کو اگلے گرہن تک میں لوں گا، یعنی 6 مہینے اگلے، جب جا کے اکتوبر میں دوسرا گرہن لگے گا اس کے کچھ اور افیکٹس آئیں گے انڈیویجول کے لیے 10-15 دن، مگر منڈین عالمی سطحی یا دنیا کے لحاظ سے جو ایسٹرالوجی کا امپیکٹ آئے گا گرہن کا، وہ آئے گا تقریباً اگلے گرہن تک، آپ اس کو سمجھیے۔ اب آپ کو سیاست میں جو اتھل پتھل نظر آئے گی وہ تو اپنی جگہ، اور کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمایوں صاحب مارشل لاء کا امکان آپ کو لگ رہا ہے؟ مارشل لاء کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے پلانٹ کی دشا چل رہی ہے۔ پاکستان کی دشا چل رہی ہے مارگیش، مارک گرا وینس کی، اس میں یوزلی مارشل لاء کامیاب نہیں ہوتے، اور مارشل لاء ہونے کے امکانات بہت، یعنی 0.01 سمجھ لیں، باقی اللہ کی ذات تو سب کچھ کروا سکتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں بار بار کہتا تھا کہ وقت مٹھی میں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے، بہتر ہے فیصلے کر لیں۔ اب ایک بات اور بول دیتا ہوں، اللہ نہ کرے، مجھے تو لگتا ہے الیکشن ہوں گے، وہ کوئی قدرتی ہو جائے تو پھر میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے میں انسان ہوں، حتمی ذات اللہ کی ہے۔ اگر الیکشن نہ ہوئے نا تو پھر ایسا کچھ ہوگا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہوگا پھر بڑا بروٹل ہوگا۔ یہ 2 باتیں صرف کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ اس کو یہیں پہ اینڈ کر دیتا ہوں۔ تیسری چیز، لوگوں نے عمران خان صاحب کے لیے کہا، میں دیکھیں جب کیلکولیشن کرتا ہوں نا، میں اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں، پیورلی ایسٹرولوجیکل ویدک ایسٹرولوجی کے حساب سے کیا دنیا پہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی نشانی ہے جس کو دیکھ کے ہم، اللہ نے جس کو جتنا ادراک کیا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے، اصل تو اللہ ہی کا کرم ہے، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ تو دنیا کے اندر آپ کو عجیب عجیب حالات نظر آئیں گے۔ 2019 سے چلا رہا ہوں کہ دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہونے جا رہا ہے، چائنا رشیا لیڈ کریں گے، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے میری اے آر وائی، اس وقت تک میں نے یوٹیوب چینل نہیں بنایا تھا، اے آر وائی ڈیجیٹل پہ میں نے کہا تھا یہ ممالک کا ایک گروپ بنے گا جس میں رشیا، چائنا، سعودی عرب، ایران، ترکی، ملیشیا اور پاکستان کا بھی اس میں نمبر ہے۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، میں نے بہت عرصے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ اب، یہ قدرت کا اصول ہے، آہستہ آہستہ، ظاہر ہے ایک ہاتھی کو مننے میں ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ نیچے کی طرف ڈیٹوریٹ ہوتا جائے گا، اور جو اگلے 4-5 سال میں چائنا، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا، یورپ بھی امریکہ سے علیحدگی اختیار کر رہا ہے، چائنا کے پاس جا رہا ہے۔ چائنا کہاں نہیں پہنچا، کوئی سوچ سکتا تھا سعودی عرب کی اور ایران کی دوستی ہوگی؟ ہم نے تو یہ 4-5 سال پہلے کہی تھی کہ آپ دیکھیے گا وقت کیا دکھاتا ہے، وہ دوستی ہو رہی ہے۔ چائنا افریقہ میں گھس رہا ہے، چائنا لیٹن امریکہ میں ہے، چائنا یا تو سینٹرل ایشیا میں۔ ابھی آپ دیکھیے گا چائنا کس طرح آہستہ آہستہ اوپر کی جانب جانا شروع ہوگا، آلریڈی ہے، وہ تو ایک بہت بڑا جائنٹ ہے اکنامکلی۔ تو رشیا ساتھ ساتھ چلے گا، اور یہ جو ممالک کے میں نام لے رہا ہوں یہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سوچ سکتے تھے آپ لوگ، جو میں کہتا تھا وہ کچھ دیکھیں گے جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، کہ حماس اور فلسطینی اتھارٹی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیچ اپ، اور وہ بھی سعودی عرب کرا رہا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اب دنیا میں جو گلوبلی موسم، جو آپ سے عرض کیا تھا، ایسی بارشیں ہوں گی، ایسے سیلاب آئیں گے جو لوگوں کے تصور میں نہیں ہوں گے، اور یہ پوری دنیا کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ پلس ارتھ کوئک کا میں نے کہا تھا کہ یہ ہماری ساؤتھ ایشیا کی پٹی، چائنا تک اس کو لیں، پھر کوریا، جاپان، آپ کا اللہ بھلا کرے چائنا، یہ بھی
افیکٹ ہو سکتے ہیں، لیٹن امریکہ کا پورشن. اور ایک چیز میں نے بہت کھل کے کہی تھی، میں نے کہا تھا نارتھ کا سائڈ، نارتھ کی طرف سے پرابلم. اب نارتھ میں جو علاقے آتے ہیں، جو جگہیں آتی ہیں، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہمارا ناردرن ایریا ہی سیلاب سے افیکٹ ہوا، وہ آپ کو نظر آئے گا. حکومت کے حوالے سے کہہ چکا. اب آ گئی عمران خان صاحب کی بات. تو دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے جتنی باتیں میں نے بحکم اللہ کہیں، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اور میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. اور ظاہر ہے میں کسی کے لیے بھی سوچ بھی نہیں سکتا برا چاہنے کا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کو، پولیٹیشین جتنے بھی ہیں یا جتنے لوگ ہیں ہمارے، وہ چاہے فوج سے ہو، عدلیہ سے ہو، سب کے لیے میں تو اچھا ہی مانگتا ہوں. مگر ایک چیز میں بتا دوں، اللہ نہ کرے ابھی جو سیٹن جس نکشتر پہ، اور جس پہ جوپیٹر تو گنڈمول نکشتر پہ ہے، لیکن جو نظرات بن رہی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی سوچے گا ایک مائنس ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. تو اب اگر کوئی مائنس ہوا تو ایک مائنس نہیں ہوگا، ملٹیپل مائنس ہوں گی چیزیں. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، وہ آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیجیے گا. میں تو یہی درخواست کروں گا کہ بھائی اچھا راستہ اچھے طریقے سے، تاکہ ملک کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئے، اس پہ چلنا چاہیے. ایک اور بات، دنیا میں فوڈ کموڈٹی کے حوالے سے 3 سال سے کہہ رہا ہوں، وہ پرابلم آپ کو گلوبلی نظر آئے گا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ کرونا کا آپ سے پہلے عرض کیا تھا، یا تو کرونا لیکن اتنا لیتھل نہیں ہوگا. کرونا ابھی تو انڈیا میں ہوا ہے، اور شاید کسی جگہ پہ ہو، تھوڑا سا یہ ایکٹیو ہوگا یا ایگریویٹ ہو سکتا ہے، مگر اتنا خطرناک نہیں ہوگا جو ماضی میں تھا. اور جب یہ گرو چنڈال یوگ بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں پرانے وائرس جاگ سکتے ہیں، نئے زہر دریافت ہوتے ہیں، نئے نشے، اپنا ڈرگس وہ ایجاد ہوتی ہے. اس کا میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، امریکہ، لیٹن امریکہ، یہاں افیکٹ ہونے کے امکانات ہیں. اور یہ جو سورج گرہن ہو رہا ہے، یہ زلزلے کے حوالے سے، میں ارتھ کوئک کے حوالے سے آپ سے عرض کیا تھا، وہ خطرہ ہے. اللہ محفوظ رکھے. چھوٹے آ رہے ہیں، لیکن اللہ محفوظ رکھے. خاص طور پہ میرے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، اور تمام جہاں مسلمان آباد ہیں، پھر کل عالم کو. لیکن وہ خطرہ اپنی جگہ بدستور موجود ہے. وہ لوگ جو اسپیکولیشن کے کام کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے کریے گا، یا تو چھکا یا پھر دھکا لگ جائے گا، کیونکہ انپریڈکٹیبل سچویشن ہوگی. تو صرف جیسے لائک اسٹاک مارکیٹ ہے، لائک جو بھی چیزیں جن میں اسپیکولیشن آتا ہے، بہت احتیاط رکھیے گا. یہ اگلے سمجھ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 6 مہینے تو میں نے کہا، لیکن جون کے بعد سے تھوڑا سا بہتری آئے گی، اور تھوڑی سی مائنر سی. پھر اکتوبر تک جو ہوں گے حالات وہ ڈیفرنٹ ہوں گے، اور اکتوبر کے بعد ایک نیا فیز چلے گا. اور پانی سے متعلق، چاہے وہ سمندر ہو، بندرگاہیں ہوں، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کوئی، جیسے آپ کو یاد ہے سوئس کینال میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بلاکیج آ گئی تھی. اور تائیوان چائنا کا مسئلہ اچانک کسی وقت بھی ایکٹیو ہو سکتا ہے. چائنا انڈیا کا اروناچل پردیش والا سائٹ ایکٹیو ہو سکتا ہے. یوکرین وار میں تو شدت آ رہی ہے، آپ سے عرض کیا تھا وہ چلتی رہے گی. اس کے انجام بھی کر چکا ہوں، وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا آپ سے. اس کے علاوہ دنیا میں فضائی حادثے، خاص طور پہ، کیونکہ آپ دیکھ لیں مارس کہاں بیٹھا ہوا ہے، یا وہ اچانک آگ لگ جانا، اچانک پل کا گر جانا، یہ چیزیں ہونے کا امکان بنے گا. اور پلس اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، دنیا میں حادثات جیسے ٹرین کا حادثہ ہو گیا، یہ چیزیں بڑھ جائیں گی. اب سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ سے عرض کیا تھا میں نے، پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے، پیدائشی مقام سے سیٹرن
चौथे में पढ़े में सब 8वें मकाम पे आ रहा है, अवाम, पब्लिक। तो ये जो पब्लिक का खाना है ना, अगर अल्लाह ना करे ये ट्रिगर हो गया, ये फ्लेयर अप हो गया, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेरा काम अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बताना, तो शायद फिर किसी के भी कंट्रोल में कोई चीज़ ना रह सके और दुनिया में नए नए कवानीन नाफिज होंगे, पूरी दुनिया, पाकिस्तान उसी में शामिल है, होंगे, और बहुत सारों पे बहुत शदीद किस्म का रिएक्शन, हैवी। प्लस जो आपसे अर्ज़ किया था, मैंने कहा लोग एक्सपोज होंगे, नए नए नित नए स्कैंडल, जिनसी स्कैंडल, फाइनेंशियल स्कैंडल, ये लोगों के निकलेंगे। और अमेरिका के अंदर ट्रम्प साहब का आप देख रहे हैं, अभी आप और भी बहुत कुछ देखेंगे बाइडेन साहब के हवाले से। तो अब मैं ये कहूँगा, मुल्क के हवाले से, मुल्क की बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो लम्हा इब्तिदाइया आ रहा है जो कि शायद पिछले 75 साल में हमने ना देखा हो। तो एक दुआ करूँगा, अल्लाह ताला करम करे मुझ पर, आप पर, मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तानी इदारों पर। इस वक्त तो ये आसमान का सिस्टम कह रहा है जो सीधा सीधा ट्रैक पे चलेगा तो बेहतर है, जो ट्रैक से हटा तो तकदीर उसको या तो उड़ा देगी या ट्रैक पे आने पे मजबूर हो जाएगा। अक्लमंदों से बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, हमारा मीडिया, शोबिस के लोग और सहाफ़ी और स्टोरी राइटर, शायर, इनके लिए भी थोड़ा सा, क्योंकि मरकरी की पोजीशन देख ले और परिवर्तन ही हो गए, ये अच्छा टाइम नहीं है, एहतियात कीजिए और अल्लाह से पनाह मांगिए। तो ये एक जनरल मैंने आपसे खुल के बात की है कि ये हालात हो सकते। और दूसरी चीज़, दुआ करें अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करम करे, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, किसी के लिए भी न बुरा चाहना चाहिए, न बुरा सोचना चाहिए। पॉलिटिक्स है, आज यूं है वक्त, कल यूं हो जाएगा। कोई किसी के लिए बुरा ना सोचे, ये इस्लाम का भी तकाजा है और ये इस वक्त अकल का भी तकाजा है। तो ख़वातीन और हज़रात, कोशिश की है कि नट शेल में आपको मैंने एक चीज़ों को समअप किया है। इंशाअल्लाह ताला अब इस हफ्ते तो 3 वीडियोस हो जाएंगी इसके समय जब ये रिलीज़ होगी। अगले हफ्ते फिर इंशाअल्लाह ईद के दरमियान में, ईद या हो रही होगी या ईद का दूसरा दिन होगा, आपको वीकली हॉरोस्कोप की सिर्फ एक वीडियो रिलीज़ करूँगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपना रहम करम करे और इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। मेरे पंचन पाक के सदक़े हुमायूं महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।